آج کے اس سیشن میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ یہ سیشن ہم سب کے لیے اور ریاست جموں کشمیر کے عوام کے لیے سود مند ثابت ہو. اب معلوم ہوا ہوگا کہ ہمارے پاس ٹائم مختصر ہے. ہمیں اس مختصر ٹائم کا بھرپور فائدہ اٹھا کے اس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ مند بنانا ہے کہ تیسرے اور چوتھے اسمبلی اجلاس کے وقفے کے دوران ہم چند معزز ساتھیوں سے محروم ہو گئے ہیں اور جن کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کے فہرست کار میں پہلے بھی ذکر. نمبر 1 شری ستپال ملک سابق گورنر جموں کشمیر. مرحوم ستپال ملک سابقہ گورنر ریاست جموں 1946 میں باغپت اتر پردیش میں پیدا ہوئے. مرگریٹ یونیورسٹی جسے اب چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی کے نام سے جانا جاتا ہے یعنی BSc اور بیچلر آف لا LLB کی ڈگریاں حاصل رہنمائی کیا اور 1974 میں رکن منتخب ہوئے. مرحوم قائد نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں راجیہ سبھا اور لوک سبھا میں بطور رکن خدمات انجام دی اور مرکزی سطح پر بطور وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور و سیاحت کے عہدے پر بھی فائز رہے. جناب مرحوم ستپال جی سال 1980 میں لوک دل پارٹی کی نمائندے کی حیثیت سے راجیہ سبھا کے رکن بنے اور بعد ازاں سال 1984 میں انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کی. مرحوم قائد سال 1999 تا 1991 علی گڑھ سے 9ویں لوک سبھا کے رکن منتخب ہوئے. سال 2004 میں مرحوم قائد بھارتیہ جنتا پارٹی میں شامل ہوئے اور کئی اہم تنظیموں پر فائز رہے جن میں اتر پردیش BJP کے نائب صدر, BJP کسان مورچے کے عالمی انچارج اور جماعت کے فوجی نائب صدر شامل ہیں. اپنی نمایاں عوامی خدمات کے دوران مرحوم ستپال ملک نے مختلف ریاستوں میں گورنر کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دی. مرحوم قائد سال 2017 تا 2018 تک گورنر بہار, سال 2018 میں گورنر اڑیسہ, سال 2018 تا 2019 گورنر جموں کشمیر, سال 2019 تا 2020 گورنر گوا اور سال 2020 تا 2022 گورنر میگھالیہ کے طور پر تعینات رہے. اپنے پورے کیریئر کے دوران مرحوم قائد اپنی صاحب گوئی اور حکمرانی و سماجی انصاف کے مسائل میں گہری دلچسپی کے لیے جانے جاتے تھے. طویل علالت کے بعد مرحوم ستپال جی 5 اگست 2025 کو نئی دہلی کے رام منوہر لوہیا اسپتال میں 79 برس کی عمر میں وفات پا گئے. مرحوم قائد کی وفات سے ملک نے ایک منجر ہوئی سیاستدان, تجربہ کار منتظم اور بے باک عوامی خادم کو کھو دیا جنہوں نے قومی و علاقائی سطح پر نمایاں خدمات سر انجام دی. نمبر 2 شری گلچین سنگھ چارک سابق وزیر و ممبر جموں کشمیر قانون ساز کونسل. جناب گلچین سنگھ چارک ایک تجربہ کار سیاستدان اور ریاست جموں کشمیر کے وزیر رہے. مرحوم چارک صاحب ضلع سامبا سے تعلق رکھتے تھے اور سال 1942 میں پیدا ہوئے. ایک سیکولر نظریے سے پرورش پانے والے چارک صاحب نے اپنا سیاسی کیریئر انڈین نیشنل کانگریس سے شروع کیا جس کے ساتھ وہ ایک طویل عرصے تک وابستہ رہے. مرحوم نے کانگریس پارٹی کے ساتھ اپنی طویل وابستگی کے دوران مختلف اہم عہدوں پر اپنی خدمات سر انجام دی جن میں آل انڈیا کانگریس ورکنگ کمیٹی کے ممبر اور ملک کی کئی اہم ریاستوں کے لیے بطور انچارج بھی اپنے فرائض سر انجام دی. 17 مارچ 1997
تا 16 مارچ 1999 اور 10 مارچ 2003 تا 9 مارچ 2009 2 مرتبہ مرحوم کو چیئر سنگھ چارک جموں کشمیر قانون ساز کونسل کے ممبر رہے. مرحوم اپنی نمایاں کیریئر کے دوران کئی اہم عہدوں پر فائز رہے. مرحوم نے 2005 تو 2005 تا 2008 اس وقت کی وزیر اعلیٰ محترم مولانا نبی آزاد کی سربراہی والی PDP کانگریس کے مخلوط سرکار میں کابینہ میں بطور تعمیرات عامہ، اعلیٰ تعلیم اور انتظامی اصلاحات کے وزیر کے طور اپنے فرائض انجام دیے. مرحوم رہنما ڈوگرا صدر سبھا کے صدر رہے. صوبہ جمعہ کی ترقی اور باہمی بھائی چارہ کے فروغ، خاص کر پونچھ اور راجوری جیسے ملٹنسی متاثرہ علاقہ جات میں مشکل وقت کے دوران ان کی کارکردگی کے سبب بڑے پیمانے پر ان کا احترام کیا جاتا تھا. مرحوم 17 اکتوبر 2025 کو 83 سال کی عمر میں طویل علالت کے بعد اس دنیائی فانی سے رخصت کر گئے. مرحوم چارک صاحب کی وفات ایک سیاسی، سماجی اور ثقافتی تانے بانے کے لیے ایک بڑا نقصان تصور کیا جا رہا ہے. اس کی وفات نے جموں کشمیر UT کو ایک ممتاز فرزند، ایک قابل منتظم اور ڈوگرا شناخت و اقتدار کے ایک سرگرم وزیر سے محروم کر دیا ہے. شری دینہ ناتھ بھگت سابق رکن قانون ساز اسمبلی. مرحوم دینہ ناتھ بھگت سابق رکن اسمبلی 15 اگست 1946 گاؤں رنگ رام نگر ضلع ادھمپور میں پیدا ہوا. عوامی زندگی میں آنے سے قبل مرحوم بھگت جی نے محکمہ جنگلات میں نہایت محنت و جانت کے ساتھ خدمات انجام دی اور رینج افسر کے عہدے سے سبکدوش ہوئے. ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے 2004 میں بھارتیہ جنتا پارٹی میں شمولیت اختیار کر کے اپنی سیاسی سفر کا آغاز کیا. 2014 کے عام انتخابات میں وہ حلقہ انتخاب چنئی سے رکن منتخب ہوئے، جہاں مرحوم نے اپنے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے شب روز کام کیا. اپنی سیاسی سفر کے دوران جناب بھگت جی نے کئی اہم عہدوں پر خدمات سر انجام دی. وہ 4 سال تک BJP ادھمپور کے نائب صدر اور 6 سال سے زائد عرصے تک BJP ادھمپور کے صدر کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے. اس کے علاوہ مرحوم آل انڈیا ورکنگ کمیٹی برائے شیڈول کاسٹ مورچہ کے رکن بھی رہے. ویسے قانون ساز مرحوم بھگت جی اس وقت کی جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کی کمیٹی برائے تخمیہ یعنی ایسٹیمیٹس اور کمیٹی برائے ماحولیات انوائرمنٹ کمیٹی کے رکن بھی رہے، جہاں مرحوم نے قانون سازی اور عوامی پالیسی کے معاملات میں مؤثر کردار ادا کیا. جناب دینہ ناتھ بھگت اپنی انکساری عوام سے قریبی رابطے اور خدمات حلق کے جذبے کے باعث تمام سیاسی حلقوں میں یکساں طور پر احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے. مرحوم قائد غریب، پسماندہ اور محروم طبقات کی فلاح کے لیے گہرے جذبے سے کام کرتے رہے. خصوصاً اپنے حلقہ انتخاب چنئی میں ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. مرحوم بھگت جی کی رحلت جموں کشمیر کی سیاسی برادری کے لیے، بالخصوص ضلع ادھمپور کے عوام کے لیے ایک بڑا نقصان ہے. جناب بھگت جی طویل علالت کے بعد 8 ستمبر 2025 کو وفات پا گئے. ان کے انتقال سے ہم نے ایک مخلص عوامی نمائندہ، ایک باعمل سماجی کارکن اور پسماندہ طبقات کے پرجوش حامی کو کھو دیا. جناب غلام نبی شاہین سابقہ رکنی قانون ساز کونسل. مرحوم غلام نبی شاہین سابق رکنی قانون ساز کونسل 1956 میں نما بازار سری نگر میں تولد ہوئے. مرحوم نے امرسن کالج سری نگر سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی اور کم عمری ہی سے سیاسی سرگرمی کی طرف راغب ہوئے. 1970 کی دہائی میں مرحوم شاہین صاحب نے عوامی اسٹڈی سرکل میں نمایاں کردار ادا کیا اور بعد ازاں 1970 میں جموں کشمیر یوتھ فیڈریشن میں شمولیت اختیار کر کے بطور خزانچی یعنی ٹریجرر خدمات انجام دی. مذکورہ تنظیم جموں کشمیر یوتھ نیشنل کانفرنس میں تبدیل ہونے کے بعد مرحوم کو صوبہ کشمیر کے نائب صدر کے عہدے پر فائز کیا گیا. جناب غلام نبی شاہین صاحب کا سیاسی سفر پورا ضبط
استقامت اور وفاداری سے بھرپور رہا۔ سال 1984 کے سیاسی انتشار کے دوران مرحوم شاہین صاحب کو گرفتار کیا گیا، جس کے دوران مرحوم کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن مرحوم نے اپنی جماعت اور قیادت کے ساتھ وفاداری میں کبھی لرزش نہیں آنے دی۔ بعد ازاں مرحوم قائد جموں کشمیر یوتھ نیشنل کانفرنس کے صدر میں منتخب ہوئے اور وادی میں سیاسی سرگرمی کی بحالی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ خاص طور پر جنوری 1996 میں ایک تاریخی یوتھ کنونشن منعقد ہوا جو سیاسی تاریخ کا ایک نمایاں باب ہے۔ مرحوم غلام نبی شاہین 18 مارچ 1997 کو جموں کشمیر قانون ساز کونسل کے رکن منتخب ہوئے اور 16 مارچ 2007 تک اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دیتے رہے۔ مرحوم قائد اپنی جانت، خلوص، بیل و خدمت، پرعزم قیادت اور جماعت عوام کے تئیں غیر متزلزل وابستگی کے باعث ہر دل عزیز تھے۔ طویل علالت کے بعد جناب غلام نبی شاہین 22 اپریل 2025 کو سری نگر میں وفات پا گئے۔ مرحوم قائد کی وفات سے ریاست ایک مخلص، وفادار اور باکردار سیاسی رہنما کو کھو دیا ہے اور ان کی خدمات کو عرصے دراز تک یاد رکھا جائے گا۔ جناب رمیش اروڑہ سابق رکن قانون ساز کونسل، مرحوم رمیش اروڑہ سابق رکن قانون ساز کونسل 5 اکتوبر 1957 کو جموں میں پیدا ہوئے۔ مرحوم قائد نے بیچلر آف سائنس یعنی BSc اور بیچلر آف لا LLB کی ڈگریاں حاصل کی۔ مرحوم رمیش جی ایک ممتاز وکیل اور مخلص عوامی خدمت گزار تھے۔ اپنی پوری زندگی میں مرحوم اروڑہ اپنے نظریات اور اصول کے ساتھ گہرے عزم کے ساتھ وابستہ رہے۔